اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد کیجئے۔ ہفتے میں، مہینے میں ایک بار ہی صحیح، 200، 500، 1000 جو کر سکتے ہیں مدد کیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں آج ممبئی میں ہوں، اور ممبئی میں آج بہت بڑا پروگرام MMNF مہاراشٹرا مائنورٹی NGO فورم کا ہونے جا رہا ہے، جس میں مجھے خدمت خلق کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے، اور دلی سے لے کر ممبئی تک ماہرین تعلیم اور NGOs کے ذمہ داران، اور کس طریقے سے ہم مائنورٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا مائنورٹی نے کس طریقے سے حکومت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان تمام چیزوں کو لے کر ایک زبردست پروگرام ذاکر سکلگر صاحب کی رہنمائی اور ان کی سرپرستی میں، کیونکہ MMNF کے ذمہ دار اور پریزیڈنٹ وہی ہے، ان کی نگرانی میں ایک شاندار پروگرام یہاں پر ہونے جا رہا ہے، جس میں سمیر صدیقی صاحب، عامر صاحب اور ملک بھر سے تمام ہی ماہرین یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا کامیاب فرمائے۔ پہلی تقریر خدمت خلق کے عنوان پر 10:15 کو میری رہے گی۔ آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں جو امت کے لیے فائدے کی ہو جائے، ایسی باتیں اللہ مجھ سے بلوائے۔ آئیے ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل کو لے کر 2 بڑی خبریں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا، واضح طور پر کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مسلح فوجی مزاحمت کے خلاف ہیں، لیکن وہ کسی بھی وقت اس بارے میں اپنا ذہن تبدیل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات العربیہ سے خصوصی انٹرویو میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی لمحے اپنے خیالات کو، اپنے ذہن کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں یا کسی بھی وقت سب کچھ بدل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن عوامی مزاحمت حقیقی ہے، لیکن جب دھکا دینے کے لیے دھکا آتا ہے تو لوگ کچھ بھی کریں گے، اور میں فلسطینی عوام کو اس مرحلے تک پہنچانے اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے خلاف وارننگ جاری کرتا ہوں۔ یعنی محمود عباس نے کلیئر طور سے اسرائیل کو وارننگ دے دی۔ وہیں پر دوسری خبر یہ آ رہی ہے اسرائیل اور سعودی عرب کو لے کر کہ اسرائیل سعودی عرب سے امن معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ معاہدہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع حل کر دے گا، ایسا نیتن یاہو کا بیان آیا ہے۔ معاہدہ فلسطین
اور اسرائیل کا تنازع یہ معاہدہ حل کرے گا، ایسا نیتن یاہو کا بیان آیا ہے، اور اسرائیل سعودی عرب سے امن معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، ایران کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں تقریباً اب 3 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ وہاں پر جو ایک خاتون مہسا امینی کی جو پولیس حراست میں موت ہو گئی تھی، اس کو لے کر پورے ایران میں احتجاج آندولن چھڑ گیا اور آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، جبکہ سینکڑوں لوگ اس آندولن میں مارے جا چکے ہیں، 2 لوگوں کو پھانسی دی جا چکی ہے، کئی لوگوں کو سزا سنائی جا چکی ہے، لیکن مظاہرین باقاعدہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایران مظاہرین کو دبانے، کچلنے اور ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہا ہے، اسی لیے اب پوری دنیا، یورپی یونین ایران کے اس رویے کے خلاف ہے اور یہ کہہ رہی ہے ایران سے کہ ایران مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال بند کرے، ایرانی حکومت سزائے موت پر عمل فوری رد کرے، مظاہرین کو دی گئی سزائیں منسوخ کی جائے۔ ایسا یورپی یونین کے سربراہی اجلاس نے ایران سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ حکمران مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال بند کرے۔ یورپی یونین نے مظاہرین کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، یوکرین اور روس کو لے کر بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یوکرین اور روس کو لے کر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یوکرین پر روس نے میزائل حملہ کیا ہے، جس کو لے کر پریزیڈنٹ پوتن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے فون پر بات چیت کی ہے۔ جس طریقے سے روس نے میزائل حملہ کیا ہے یوکرین پر، اس کو لے کر روس کے پریزیڈنٹ پوتن اور وزیر اعظم نریندر مودی کی اس کو لے کر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ وہیں پر یوکرین کو لے کر اور روس کو لے کر ایک خبر اور آ رہی ہے کہ یوکرین جنگ، یورپی رہنماؤں نے روس پر نئی پابندیوں پر اتفاق کر لیا ہے۔ روس کو بھی دبانے کے لیے باقاعدہ یورپی یونین فورس ڈال رہی ہے اور پریشر بنا رہی ہے۔ یورپی یونین نے یوکرین جنگ کی وجہ سے روس پر نئی پابندیوں پر اتفاق کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یورپی یونین کے سربراہ اجلاس میں 200 روسی شہریوں پر پابندی لگانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ یورپی یونین یوکرین کے ساتھ ہے، روس کو اپنے ظلم کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین پر حملے کے بعد سے یورپی یونین نے روس پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہے، جس میں روس کی معیشت، مالیاتی نظام، مرکزی بینک اور اعلیٰ سرکاری حکام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر فلسطین سے آ رہی ہے، غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، فلسطینی اتھارٹی کے زیر حراست ہلاک ہونے والے شخص کا خاندان بین الاقوامی عدالت پہنچ گیا، یعنی انٹرنیشنل عالمی انصاف عدالت سے کانٹیکٹ کر دیا۔ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے، فلسطینیوں کی لڑائی کے لیے سرگرم کارکن کی فلسطینی اتھارٹی کی حراست میں شہادت کے بعد خاندان نے بین الاقوامی عدالت انصاف سے رجوع کا اعلان کیا ہے، تاکہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے سرگرم اس کارکن کے قتل کے ملزمان کو سامنے لایا جا سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کسی فلسطینی شہری کی فلسطینی اتھارٹی کی فورسز کے ہاتھوں شہادت کے بعد بین الاقوامی عدالت انصاف کے ساتھ اہل خانہ کا خود فلسطینی اتھارٹی کے خلاف یہ پہلا رابطہ ہے۔ اور اس خاندان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انصاف کے حوالے سے بین الاقوامی عدالت ان کے خاندان کی آخری امید ہے۔ وہیں پر اس معاملے میں انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے، انہوں نے بھی خاندان کو تسلی دی اور کہا کہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ تاہم فلسطینی اتھارٹی، جس کی عملداری ایک انتہائی محدود ہے، اس نے فوری طور پر اس بارے میں اپنے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ڈیمانڈ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے جن حکام نے گرفتاری کا اسے حکم دیا تھا، ان کے خلاف مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔
आइए नाज़रीन, आखिरी इस वक्त बड़ी खबर मलेशिया से आ रही है। जी हाँ, लैंड स्लाइडिंग का वाकया हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मलेशिया की रियासत में जुमा को लैंड स्लाइडिंग का वाकया हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए बचाव और इमदादी टीमें जंगी बुनियादों पर काम कर रही है। इस दरमियान 60 अफराद को बचा भी लिया गया। वजीर आजम मलेशिया अनवर इब्राहिम ने कहा कि वो आज जाए हादसा का दौरा करेंगे। मिस्टर इब्राहिम ने तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारों को बड़े पैमाने पर तलाश और बचाव ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।